بسم اللہ الرحمن الرحیم منیبین الیہ مقبلین الیہ بالدعاء، منیبین الیہ رجوع کرنے والے صرف اسی کی طرف. کیا معنی؟ منیب کا معنی رجوع کرنے والا، تڑپنے والا، ہر مشکل ہر حاجت میں اسی کی طرف رجوع کرنے والے بنو. اور تیسرا اصول، پہلا اصول کیا تھا؟ اقیم، اسی فطرت والے دین کا نام حنیف بھی ہے، اسی فطرت والے دین کا نام قیم بھی ہے، اسی فطرت والے دین کا نام اسلام بھی ہے، سب اسی کے نام ہے. تو دوسرا اصول فوج منیبین الیہ، ہر حاجت میں اسی کو پکارو. تیسرا واتقو ہو، اس کی نافرمانی سے بچ جاؤ. چوتھا اقیم الصلاۃ، نماز قائم رکھو. اور پانچواں ولا تکونوا من المشرکین، مت ہو جانا مشرکوں سے. یہ کدھر لگ رہا ہے؟ لا تکونوا من المشرکین منیبین ولا تکونوا من المشرکین. اور دیکھو منیبین الیہ ولا تکونا من المشرکین. لا تکونوا کے نیچے لکھا ہے بیان ہے منیبین کا. بعض لوگوں نے اس آیت کا بہت غلط معنی کیا ہوا ہے. مسجدوں میں اشتہار لگے، انہوں نے آیت ملائی ہوئی ہے اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکوں سے نہ ہو. یہ آیت کی تعریف ہے. توجہ ہے؟ یہ آیت کی کیا ہے؟ کیا تعریف ہے؟ اقیم الصلاۃ ولا تکونوا، بولو ہی صحیح، نہ بولو انشاءاللہ 2:30 بجے نماز پڑھیں گے. ہاں تم چودھری بن کے بیٹھے ہو. ہاں منیبین الیہ ولا، یہ اقیم الصلاۃ کے ساتھ نہیں لگ رہا. اکثر مساجد کے اشتہاروں میں، کیلنڈروں میں لکھا ہوا ہے، اور آگے پھر مفتیوں نے فتویٰ بھی لگایا ہوا ہے. ہاں جہاں منیبین الیہ ولا تکونوا من المشرکین، ہر حاجت میں اسی کو پکارو، کسی حاجت میں غیر اللہ کو نہ پکارنا، غیر کو نہ پکارنا. لا تکونوا من المشرکین، مشرکوں سے مت ہونا. اوپر لکھا ہے المبدلین لفطرت اللہ تبدیلا، اللہ کی فطرت بدلنے والوں سے مت ہونا. آگے من الذین فرقوا دینہم، یہ شیوہ مشرکین. اور لا تکونوا من المشرکین، مشرکوں سے بائیکاٹ کا حکم ہے. مشرکوں سے پھٹ کے رہو، بائیکاٹ کر کے رہو. من الذین فرقوا، مشرک کون ہیں؟ شیعہ. مشرک کون ہیں؟ من الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے پھوٹ ڈالی دین میں، یعنی فطرت والا دین چھوڑ دیا. فرقوا دینہم، ابھی جو فطرت اللہ گزرا ہے، یہ اللہ کی توحید فطرت والا دین یہ چھوڑ دیا. فرقوا دینہم وکانوا شیعا، سو اسی وجہ سے شیعہ بن گئے. اسی وجہ سے کیا بن گئے؟ اور شیعہ کا معنی گروہ گروہ، کئی طریقے، ٹولے ٹولے بن گئے. ذرا خیال کرنا ہے کتنی یہ عجیب آیات ہے. میں بھی تھکا ہوں اور آپ تو ویسے ہی تھکے ہیں. ہاں یہ آیات کیسی عجیب ہیں. اوپر فرمایا فطرت پہ قائم رہنا، شروع کیا اقیم وجہک للدین
پیغمبر کو فرمایا میرے پیغمبر او جو حضرت ابراہیم کا دین تھا نا حنیفہ، جو دین تھا مالا یسمع ولا یبصر ولا یغنی، اس دین پہ پکا رہنا. حنیفہ اقم وجہک للدین حنیفہ. آگے کیا امت کو بھی کہہ دے اس وہی دین فطرت ہے جو ابراہیم نے پیش کیا، اسی فطرت پہ پکے رہو، اسی کو نہ چھوڑنا، اور اسی پہ اللہ نے سب لوگوں کو پیدا کیا، بدل نہ جانا. وہی فطرت دین مضبوط ہے، اور وہ فطرت یہ ہے ہر مشکل میں منیبین الیہ، اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا، اور مشرکوں سے نہ ہونا، مبدلین یعنی غیر اللہ کو پکار والوں سے نہ ہونا. کہ مشرک وہ ہوتے ہیں جو فرقے ورقے بن گئے، پھوٹ گئے اپنے دین فطرت سے، جدا ہو گئے تو اب بن گئے ٹولے ٹولے. تو توحید چھوڑو گے تو ٹولے ٹولے بن جائیں گے، گرو گرو تتر بتر ہو جاؤ گے، کھنو کھیرو کھنو پھیرو ہیں. حضرت قاضی شمس الدین رحمہ اللہ کی اصطلاح تھی کھنو کھیرو. کیا کہتے ہیں؟ مہمان آیا، میزبان نے مہمان کو اندر سلا کر باہر سے تالا لگا دیا. کئی اچھے ہوتے ہیں. رات کو مہمان کو تقاضا ہوا، تقاضا کی حاجت ہوئی. اب وہ بیچارہ پہلے تو دروازے پہ ہاتھ مارتا رہا، وہ نہیں کھلا. مجبوراً ظاہر بات ہے اس نے تقاضا فرمایا، اور اب وہ تقاضا ایک جگہ پہ اکٹھا ہو گیا. تو ادھر کچھ پنکھا تھا، کچھ بکسے تھے، کچھ اور سامان تھا، تو اس نے کچھ پنکھے پہ لگا دیا، کچھ چارپائی کے نیچے، کچھ صندوقوں کے نیچے، کچھ اس کونے میں، کچھ اس کونے میں. تو وہ مہمان صبح میزبان آیا، اس نے کہا کیا بنائے؟ اس نے کہا بننا کیا تھا، مجھے تقاضا آیا تھا، آپ باہر سے تالا لگا گئے. اس نے کہا پھر کیا کیا؟ تو اس نے کہا کھنو کھیرو کر دی. کیا کر دیا؟ کھنو کھیرو. تو یہ مشرکوں نے جب توحید چھوڑی تو کھنو کھیرو ہو گئے، کوئی کدھر کوئی کدھر، شیعہ بن گئے. کانو شیعہ کلو حزب بما لدیہم فرحون. ہر گروہ، کلو حزب ہر پارٹی، بما لدیہم جو ان کے پاس ہے، فرحون خوش ہیں اپنی اپنی شٹلیات پر ہیں. شیعہ کھڑے ہیں گھوڑے کی پوجا کر کے خوش ہیں کہتے ہم حق کے ساتھ نعرہ بھی جانے جا علی، جانے جا مولا. للڑے بیچارے اپنے بزرگوں کی کتابیں اٹھا کے پھر رہے ہیں، فرحون بریلر ہیں، اپنے جھوٹی کرامتیں اور گپیں وہ لے کے. ہر فرقہ بما لدیہم فرحون. حالانکہ اصل بات کیا ہے کہ سچا وہی ہے جس کی فطرت محفوظ ہے، اور فطرت والا دین ہے توحید والا. جو توحید سے ہٹ کے کتابڑیوں پہ کوئی خوش ہے، غیر مقلد کھڑے ہیں، یہ ٹانگوں کے درمیان گدا گزارنے کے چکر میں اتنی ٹانگیں کھلی کرو درمیان میں لیلا گزر جائے. بھائی حنفیوں کو جلاؤ، ہم کب جلتے ہیں؟ بچا گدا گزر جائے، لیلا گزر جائے، اتنی ٹانگیں کھلی. یہ بھی لب لدیہم رفع الیدین پہ بازو چڑھا کے لگے ہوئے ہیں، دین کی خدمت ہو رہی ہے. انہی مسائل فروعات میں بک بک کر رہے ہیں. کلو حزب
بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ولا تكونوا من المشركين. اس سے پہلے فطرت اللہ کا بیان تھا کہ اللہ تعالی نے انسان کی جبلت اور فطرت میں مسئلہ توحید اور اللہ تعالی کی خالص پکار کا مسئلہ رکھا ہے، اور حضرات انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد اسی فطرتی مسئلہ کا بیان اور اس پر شکوک و شبہات، عدم توجہی پر تنبیہات اور ازالہ شبہات ہوتا ہے. اگر آپ غور کریں تو یہ مقام مسئلہ توحید ادلہ فطریہ سے ثبوت پر سب سے اہم مقام ہے. اسی پر منیبین الیہ اور اسی پر ولا تکونوا من المشرکین، اللہ ہی کی طرف رجوع کرو ہر مصیبت میں، ہر مشکل میں، اور نہ ہو مشرکوں سے، یعنی المبدلین لفطرت اللہ تبدیلا. مشرک وہ ہے کہ جو فطرت کے اس مسئلہ سے روگردانی کرے. آگے ذکر کیا من الذین فرقوا دینہم، یہ شیوہ مشرکین ہے، اور مشرکین سے بدل یعنی وہ لوگ جو فطرتی مسئلہ کو چھوڑ کر ہٹ گئے فطرت سے اور اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، گروہ گروہ بن گئے، اور ہر گروہ جو اس کے پاس بما لدیہم، جو اس کے پاس شکوک و شبہات اور شتلیات کا مجموعہ ہے، اس پہ اترا رہے ہیں بوجہ جاہل کے. اس کا ایک تو ہؤلاء کل یہود والنصارى، یہ جو کانو شیعان ہے اس سے مراد یہود و نصارہ، مجوس، عبادت الاوثان وسائر اہل الادیان الباطلہ. مشرک، بت پرست اور تمام ادیان باطلہ، مما حدا اہل الاسلام، اہل اسلام کے علاوہ جتنے فرقے ہیں سب اسی کا مصداق ہیں. الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ، سورہ الانعام. فاہل الادیان قبلنا اختلفوا فیما بینہم علی آراء وملل باطلہ، ہم سے پہلے لوگ اپنے احوا، آراء اور باطل مذاہب کی طرف چلے گئے. وَكُلُّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ تَزْعُمُ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ
ہر فرقہ اسی خوش فہمی میں مبتلا رہا کہ وہ صحیح مذہب پہ ہے. وَهَذِهِ الْأُمَّةُ أَيْضًا اخْتَلَفُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ. اس امت میں بھی اس عبارت کا مقصد ہے کہ ماضی کی داستان نہیں، اس امت کا بھی یہی حال ہے کہ فطرت کا مسئلہ چھوڑ کر اوپر کیا تھا، لا تکونوا من المشرکین، اس کو ذہن میں رکھو. اور من الذین فرقوا پچھلے نہیں، اس امت کے افراد بھی ہیں کہ اختلفوا فیما بینہم علی ناہل کلھا ضلالہ، ایسے راستوں پہ چلے جو سب ضلالت کے ہیں مگر ایک جماعت، وہم اہل السنت والجماعہ، اور وہ کیا ہے، اہل السنت والجماعہ. اور اہل السنت کون ہیں؟ المتمسکون بکتاب اللہ وسنت رسول اللہ، جو کتاب اللہ کو تھامے ہوئے ہیں اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھامے ہوئے ہیں. کس طرح؟ بما کان علیہ الصدر الاول، اس ترتیب پر کہ صدر اول صحابہ تابعین وہ تھے، اس طریق پہ ہیں. اور فی قدیم الدہر بحدیث ہی، جیسا کہ روایت کیا حاکم نے مستدرک میں، انہ سئل عن الفرقہ، آپ سے پوچھا گیا کہ فرقہ ناجیہ کون سا ہے، نجات پانے والی جماعت. فقال ما انا علیہ اليوم واصحابی، جس مذہب طریق پہ میں آج ہوں، واصحابی اور میرے صحابہ. یہ ابن کثیر کی عبارت ہے. وہ حاصل کیا نکلا کہ یہ آیت صرف پچھلے لوگوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اس امت کو بھی شامل ہے، اور اس امت میں شرک کی پیشین گوئی خود قرآن میں موجود ہے. اوپر بات فطرت اللہ کی ہو رہی ہے، اور فطرت اللہ خالص توحید. تو منحرفین کا شرک اس آیت سے واضح ہے. تو ایک عام طور پہ روایت پیش کی جاتی ہے بخاری سے کہ ما اخاف ان تشرکوا بعدی، کہ مجھے یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے. ولیکن تنافسوا فی الدنیا، لیکن تم دنیا میں منہمک ہو جاؤ گے. اس حدیث کو لے کر بریلوی بھی اور للڑ اہل بدعت بھی، ان کا بھی یہی سہارا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ امت شرک نہیں کر سکتی. ما اخاف ان تشرکوا بعدی. اس پر بڑے بڑے اکابر حضرات نے رابطہ کیا اور اس حدیث کے بارے میں پوچھا کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے. ما اخاف ان تشرکوا بعدی، اس پر میں نے ایک رسالہ لکھا ہے لیکن ابھی وہ شائع نہیں ہوا، کہ اسی حدیث پر کہ ما اخاف ان تشرکوا بعدی، کیونکہ بڑے بڑے اجلہ حضرات نے اس پر تشویش کا اظہار کیا. اور ایک میری تقریر ہے تقریباً 3.5 گھنٹے کی، وہ بھی اسی پر ہے، تمہید میں بھی. اور آخر وہ چیلنج تھا اشرف وہ لاہور والا، اس کا چیلنج تھا. تو ہم نے اس کے گھر کے سامنے جا کر چیلنج بھی قبول کیا تھا، اور اس پہ 3.5 گھنٹے بیان بھی ہوا تھا. وہ ویڈیو ہے، سبحان اللہ نہیں کہنا فی الحال،
وہ ویڈیو ہے وہ دیکھ لینا، کیونکہ اب وقت بچانا ضروری ہے۔ یہاں پر اتنی بات موٹی سی سمجھ لو کہ یہ کہنا کہ آپ کو امت پر شرک کا خوف نہیں تھا اور اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ یہ امت شرک نہیں کر سکتی، یہ دونوں باتیں باطل ہیں۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ 18 حدیثوں میں آ چکا ہے لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ تم پہلوں کے نقش قدم پہ چلو گے، شبرم بشبرن ذراعم بذراع، پورے طور پہ ان کے نقش قدم پہ چلو گے۔ تو پہلے کون تھے؟ یہود نصارہ۔ اب قرآن پاک اور احادیث کثرت کے ساتھ موجود ہیں کہ یہود و نصارہ میں شرک جلی عروج پر تھا۔ تو پھر آپ نے جب شبرم بشبرن ذراعم بذراع اتنی موافقت کے طور پہ ذکر کیا بخاری مسلم کی احادیث میں، تو پھر اس کا کیا معنی ہے کہ امت شرک نہیں کر سکتی؟ آپ تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ امت انہی مشرکین کے طریق پہ چلے گی۔ پھر صحیح حدیث موجود ہے صراحتاً، آپ نے فرمایا کہ لا تقوم الساعۃ حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک میری امت کے بہت سارے لوگ مشرک نہ بن جائے۔ قبیلہ نہیں، قبائل، کثرت کے ساتھ۔ اسی طرح آپ نے جو فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، تو آپ کی قبر کی پوجا ہندوستان کے ہندوؤں نے کرنی تھی یا سکھوں نے جا کر؟ یہی کلمہ پڑھنے والے، یہی خوف تھا، تب آپ نے دعا کی۔ آخر میں آپ نے جو امت کو ہدایات دی ان میں ایک خاص ہدایت پیغام یہ بھی تھا کہ الا من کان قبلکم، تم سے پہلے جتنے تھے انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو پوجا۔ لا تتخذوا القبور مساجدا، قبروں کو مت پوجنا، ان کو سجدہ نہ کرنا۔ تو اگر شرک کا خوف نہیں تو یہ آخری وصایہ میں سے اس پر تاکیدی حکم کا کیا مطلب؟ پھر آپ نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر پہ جھمگھٹا نہ بنانا۔ اگر شرک کا خوف نہیں تو آپ کیا یہ ہدایت کر رہے ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو اتنی بات پہ ڈانٹ دیا اجعلتنی للہ ندا ما شاء اللہ وشئت۔ پھر آپ نے باقاعدہ تقریر کی جس میں فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم لا ترفعونی فوق منزلتی، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا تم نے میرے ساتھ اس طرح نہیں کرنا۔ اس لیے قولو عبد اللہ و رسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ پھر آپ بار بار قرآن میں پڑھ رہے ہیں قل انما انا بشر بعبدی، وہاں سب مفسرین کیا لکھ رہے ہیں کہ یہودیوں نصرانیوں میں جو غلو آیا اس غلو کا قرآن خاتمہ کر رہا ہے۔ تو پھر یہ کہنا کہ اس امت میں شرک نہیں آئے گا۔ بخاری کی حضرت عائشہ کی روایت کہ آپ کی قبر حجرے میں بنی اس لیے کہ خشیہ ان یتخذ مسجدا، اس پر خوف تھا کہ لوگ سجدے نہ کریں۔ تو یہ ساری روایات موجود ہیں۔ پھر اسی طرح امت کی تاریخ اٹھائیں، اوائل امت میں حضرت علی کے زمانہ میں وہ پورا گروہ پیدا ہوا امت کہلوانے والا جنہوں نے حضرت علی کو الہ مان لیا۔ فرقہ باطنیہ پیدا ہوا اور
اس کے بعد جو ترتیب چلی آج تک، جتنے مشرکیں خود ان کے شرک کی مزاروں پہ جو کچھ ہو رہا ہے، قبروں پہ ہو رہا ہے، تعزیہ تبوت پہ ہو رہا ہے، اور یہ سارا ماحول 14 صدیوں کا یہ شرک آلود ماحول ہے۔ آپ نے دیکھا علامہ آلوسی کے تبصرے بھی سنے، ابو حیان اندلسی کے، امام رازی کے، نظیر فی ھذا الزمان، تو ہر زمانے کے مفسرین یہ تبصرے کرتے رہے۔ تو امت میں مجموعی طور پر کلمہ گو میں پہلوں سے بھی بڑھ کے شرک رہا، اور اب تو پھر ایک روایت کو لے لینا اور باقی سب کو چھوڑ دینا، یہ عجیب بات ہے۔ تو اس پر اتنی بات میں عرض کروں گا کہ وہ جو ما اخاف ان تشرکوا بعدی روایت ہے، اس میں اگر غور کیا جائے تو اس میں شرک کے عدم وقوع کی کوئی خبر نہیں، عدم خوف کی بات ہے، اور عدم خوف عدم وجود کو مستلزم نہیں۔ حضرت یعقوب کو خوف تھا بھیڑیا کھا جائے گا، انی اخاف ہو، تو وہاں بھیڑیا کھا گیا تھا، بھیڑیا نے تو نہیں کھایا۔ حضرت موسیٰ کو خوف ہوا سانپ سے، تو سانپ نے حضرت موسیٰ کو کاٹ لیا؟ نہیں، خوف تو ہوا۔ تو جس طرح خوف وجود کو لازم نہیں، اسی طرح عدم خوف عدم وجود کو بھی لازم نہیں۔ تو آپ کا مقصد یہ تھا کہ میں نے مسئلہ توحید اس طرح پکا کر دیا، قرآن آ گیا، نماز توحید، روزہ توحید، حج توحید، سلام توحید، ان کی پوری تہذیب توحید، ان کا اٹھنا بیٹھنا توحید، اس طرح میں نے توحید کو رچا دیا کہ اب اس کے بعد شرک کا خوف نہیں ہے۔ تو عدم وقوع شرک کی آپ نے بات نہیں کی، وضوء توحید کو مبالغتاً بیان کیا کہ توحید اس طرح واضح ہو گئی ہے کہ اب کوئی شرک کا امکان نہیں رہا۔ تو یہاں وضوء توحید کو مبالغتاً بیان کیا ہے، نہ کہ عدم وقوع شرک مقصود ہے کہ شرک ہوگا ہی نہیں۔ اگر یہی معنی لیں گے تو پھر ساری روایات کا بھی انکار ہوگا، آیات کا بھی انکار ہوگا۔ اور دوسرا توجیہ اسی پر جو بالکل صاف ہے کہ لا اخاف ان تشرکوا بعدی، ابن حجر نے کہا صحابہ مراد ہیں، میں کہتا ہوں صحابہ نہیں مراد، کیونکہ آگے ولیکن تنافسوا فی الدنیا، اس لیے اس کا خطاب ہے ایک اور حدیث کو سامنے رکھ کے، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق حتی یاتی امر اللہ۔ تو لا اخاف ان تشرکوا کا خطاب اس طائفہ منصورہ کو ہے کہ وہ جو طائفہ منصورہ ہوگا اس میں شرک نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ جو امتی کہلائے گا وہ جو مرضی کفر کرتا رہے، شرک کرتا رہے، اس پہ شرک کا حکم ہی نہیں لگے گا۔ یہ مفتی کی سوچ معکوس ہے۔ جو اصل مسئلہ ہے وہ اتنا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ طائفہ منصورہ اس کا مخاطب ہے کہ جو حق والی جماعت ہوگی وہ شرک نہیں کریں گے، ان میں دنیا کی محبت آ سکتی ہے اور دنیا کی طرف جھکاؤ ہو سکتا ہے، لیکن شرک سے خالی ہوں گے۔ اور آج بھی موحدین ان میں جو طائفہ منصورہ شرک نہیں ہے لیکن اور گڑبڑ موجود ہے۔ تو یہ تنافسوا فی الدنیا، الدنیا راس کل خطیہ ہے، تو باقی گڑبڑ آج بھی موجود ہے، لیکن عقیدے بالکل صاف ہیں۔ اور آپ کا یہی مقصد تھا کہ جو اس امت کا وہ جماعت ہے طائفہ منصورہ، وہ شرک کی آمیزش سے پاک رہے گا۔ تو بہرحال
میں نے آپ کو بتا دیا کہ وَكَانُوا شِيَعًا اوپر شرک کی بات چل رہی ہے، اور یہ آیت اس امت کو بھی شامل ہے۔ جب اس امت کو شامل ہے تو یہ آیت اس امت میں شرک کا اثبات کر رہی ہے۔